علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ تو گائز جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ تو گائز آج کا ہمارا ولاگ یہ ہے کہ آج ہم صرف دانیال کو میں پڑھاؤں گا بھی، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں۔ تو گائز کوشش کریں آپ اپنے بچوں کو اس طرح پیار سے جو ہے نا وہ قرآن پاک کو سکھائیں۔ میں نے پریویس ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حدیث شریف کچھ ایسے ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو خدا را خود ہی قرآن پڑھایا کریں، خود پڑھیں گے، خود سیکھیں گے تو آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ قمر کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے کوئی اس کو سمجھ کے پڑھنے والا۔ اور ڈیفرنٹ علماء اس کی تفسیر کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ میں نے اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے کوئی اس سے جو نصیحت حاصل کر لے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو ضرور خود پڑھائیں، کیونکہ مرنے کے بعد اصل ایسٹ جو ہے نا وہ آپ کی اولاد ہے۔ اگر وہ نیکی پہ لگی ہوئی ہے تو آپ فوت بھی ہو گئے ہیں، آپ کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، آپ نیکی نہیں کر رہے، وہ نہیں لکھی جا رہی، آپ کا کوئی شے نہیں لکھی جا رہی۔ لیکن اولاد صدقہ جاریہ ہے، یا آپ نے کوئی مسجد بنوا دی وہ صدقہ جاریہ ہے، یا کوئی نیکی کا کام کہیں پہ پانی کا کنواں وغیرہ کھدوا دیا، یا پانی کا پمپ لگوا دیا، یا واٹر کولر لگوا دیا، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو ایک صدقہ جاریہ وہ اولاد ہے، اگر آپ اولاد کو خود قرآن پڑھائیں گے، جب وہ پڑھے گی ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جاتی رہیں گی۔ تو کوشش کریے آپ خود۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں دانیال سے۔ آج کا ولاگ صرف اسی کے اوپر ہے، تو چلو دانیال پڑھو۔ یہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ الضحیٰ۔ ہاں یہ کب نازل ہوئی تھی؟ مکیہ میں۔ یہ نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام پہ اوپر نا کافی دن تک وحی نہیں آ رہی تھی۔ وہ فرشتہ جو وحی لے کے آتا تھا ان کا کیا نام تھا؟ جبرائیل امین۔ سیدھے ہو کے بیٹھو۔ تو وہ نا کافی دن تک وحی نہیں لے کے آئے، تو سب کہنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ تو ایک دن ایسے ہی جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب تھے، تو انہوں نے کہا، ادھر میری طرف، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا پتہ نہیں اللہ آپ سے ناراض ہو گئے اس لیے وحی نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی کیا کرنا شروع ہو گئے؟ پھر رونے شروع ہو گئے۔ کیسے رونا شروع ہوئے؟ نماز پڑھنے سے۔ ہاں نماز پڑھ کے تو رونا شروع ہو گئے سجدے میں کہ پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اتنی دیر میں کون آ گیا پھر؟ جبرائیل امین۔ کون سی صورت لے کے آیا؟ سورہ الضحیٰ۔ سورہ الضحیٰ۔ سورہ الضحیٰ لے کے آیا، اور اس نے آتے ہی کہا والضحیٰ، اس کا مطلب ہے آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ اللہ کے نبی کے چہرے کے بارے میں اس نے کہا والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے سکون کے ساتھ۔ ایسے دن ہوتا ہے نا، تو رات جب ہوتی ہے تو کوئی شور ہوتا ہے نہیں، وہ سکون کے ساتھ چھا جاتی ہے دن کے اوپر۔ اس نے کہا قسم ہے اور رات کی جب وہ دن کے اوپر چھا جاتی ہے۔ پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى تو اللہ رب العزت نے کیا؟ ما ودعك ربك وما قلى، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ ما ودعک، نہ آپ کو چھوڑا ہے، ربک، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کھینچنا ہے۔ تو پڑھنا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ وَلَلْآخِرَةُ
اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو آخرت مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے نا ہماری قبر سے لے کے جنت تک, اس میں موت مرنا اس میں انسان نے نہ اس میں موت نہیں ہونی. اس میں ہم سیدھا ہو کے بیٹھ جائیں گے, بڑا سیدھا ہو کے بیٹھتے ہیں. اس میں ہمیشہ جوان رہنا ہے. اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے شاتوں, بڑے بڑے میزوں, کھوں میزوں, آپ جو بولو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں دنیا اب میں؟ ہم نے دعا کرنی ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کی بات ماننی ہے, اللہ پاک کی بات ماننی ہے, نماز پڑھنی ہے اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے. اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے. ہاں, اور ہر کسی کے ساتھ یونتی سے بات کرنی ہے, مطلب دوستوں پیار سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر, کیونکہ اللہ کے نبی رو رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور ان قریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کچھ کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کو میں اتنا زیادہ دوں گا میرے محبوب کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی کب خوش ہوں گے؟ جب ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی نا, تب اللہ کے نبی خوش ہوں گے. اس سے پہلے خوش ہوں گے؟ نہ, اس سے پہلے خوش نہیں ہوں گے. تو اللہ یہ قرآن پاک میں, پورے قرآن پاک میں اللہ کے نبی کی شان میں یہ سب سے بلند آیت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے نبی آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی کب خوش ہوں گے؟ جو ساری دنیا جنت میں آئی ہاں, ہے. سارے امتی اللہ کے نبی کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہونا ہے نا, وہ سب کو جنت میں اللہ کے نبی داخل کروا لیں گے. تو پھر اللہ کے نبی خوش ہو جائیں کلمہ گے. ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا محمدًا عبدہ وَرَسُولُهُ ورسولہ. والا. اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. ألم يجدك أَلَمْ يَجِدْكَ ألم يجدك يَتِيمًا فَآوَىٰ. يتيما فآوى. کیا تمہیں نہیں پایا اس نے, تم یتیم پھر تمہیں ٹھکانہ دیا. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو وہ یتیم تھے, ان کے پاپا ڈیڈی نہیں تھے. اللہ کے نبی کے وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. تو جس کے ڈیڈی فوت ہو جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم. یتیم. تو اللہ نے فرمایا آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اتنی عزت, اتنی بلندیاں, اتنی شہرت اللہ کے نبی کو ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ سب کچھ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ووجدك ضالا فهدى. والا. اور پایا تمہیں ناواقف اور سیدھا رستہ دکھایا. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو تب تو ان کو علم نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں نے پھر سیدھے رستے پہ ڈال دیا, جو سیدھا رستہ تھا, جو جنت میں جانے والا تھا. پھر ساری کی ساری امت نے بھی آپ کی پیروی کرنی تھی, اس لیے میں نے آپ کو سیدھے رستے پہ ڈال دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ووجدك عائلا فأغنى. والا. ادھر مدہ ہے, اس کو لمبا کرنا ہے اور عائلاً پہ غنہ کرنا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ووجدك عائلا فأغنى. اور اللہ فرما رہے ہیں اور پایا تمہیں تنگ دست تو پھر میں نے غنی کر دیا. اللہ کے نبی کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا, کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی, اور سارا کچھ بڑے گھر کے حالات کچھ اس طرح کے ہوتے تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس ٹائم صرف مکہ اور مدینہ میں تھا, 2 ویل کے اندر تھا, یہ 2 سٹی تھے چھوٹے چھوٹے.
ٹھیک ہے، ان کے اندر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اتنا بڑھا دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا، 3 بر اعظموں کے اوپر، تھوا کانٹیننٹ کے اوپر یہ دین پھیل گیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اتنا اسلام کے اندر روم کے ساتھ لڑائی ہوئی، یہ فتح ہو گیا یرموک کے اندر، تو اتنا خزانہ، سونا چاندی پیسے اب سب کچھ آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کر دیا مسلمانوں کو. غنی کیا ہوتا ہے؟ غنی مالدار، بہت مال دے دیا اللہ رب العزت نے. ٹھیک ہے، ادھر اللہ یہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ادھر کیا کرنا ہے؟ کاف پہ کلکلا کرنا ہے. کلکلا کیسے کرتے ہیں؟ آواز کو اچھالتے ہیں، جیسے بال نیچے لگ کے اچھلتا ہے نا، ایسے آواز کو اچھالتے ہیں. تقہر والا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اللہ رب العزت پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ بس یہ کہ جو ہوا یتیم تو تم ستم نہ کرنا، کسی یتیم کے ساتھ کسی یتیم کو جس کے ڈیڈی نہ ہو اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو بالکل پیار سے اس کے ساتھ پیش آنا. ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر یہی کرنا ہے، چاہے میں ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جب میں فوت بھی ہو جاؤں گا تو سب کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے؟ پیار سے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ایدے کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو نیچے کرو اس کو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ کہ جو مانگنے والا ہو اس کو جھڑکو مت، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. پاکستان میں پتہ ہے ہمارے گھر میں وہ آتے تھے، بیل دیتے تھے پیسے مانگنے کے لیے، تو پخوا غصہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ڈانٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیار سے بات کرنی ہے. جو کوئی بھی آپ سے سوال کرے، ہم گاڑی میں بھی جاتے ہیں ادھر بروسل کے اندر، وہ آتے ہیں نا مانگنے والے، تو میں ان کو کتنے پیار سے، میرے پاس ہوتے ہیں میں دے دیتا ہوں، ورنہ میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ ایسے پیار سے ایسے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ میرے پاس نہیں ہے. تو آپ نے کسی مانگنے والے کو ڈانٹنا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن بیچ میں اللہ کے نبی تھے تو قرآن اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو رہا تھا، تو یہ سارے مسئلے ہمارے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تو ویسے ہی کسی کو نہیں ڈانٹتے تھے. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ادھر غنہ کرنا ہے اور میم الف اور اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کھینچنا ہے. آئین کو ادھر سے فحدث. اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی اس کا بیان کرتے رہنا. مطلب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہوا؟ گاڑی. یہ اللہ کی نعمت نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی، مجھے دیا ہوا، تم میرے بیٹے ہو تو تم اللہ کی کیا ہو؟ نعمت. ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. گھر ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے ہے، پاکستان کے اندر فیکٹری ہے، بزنس ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہنا ہے؟ مانگنا ہے. نو، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر نعمت کے لیے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. آپ نے دیکھا ٹی وی کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ پتلے پتلے سے افریقہ کے اندر، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان میں مانگتے تھے، دیکھا؟ تو آپ نے کبھی مانگا کسی سے؟ نہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے نا، تو آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو.
ٹھیک ہے, جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق اور بڑھا دیتے ہیں, ان کو اور دیتے ہیں. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر دیتے بھی نہیں, اس کو تنگ دستی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اگر ریئرلی دنیا میں کسی کے پاس ہوا کہ اس کے پاس بہت زیادہ اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیل چھوڑی ہوئی ہے, اس کو چھوڑا ہوا ہے, چل کر لو ہاں جو کرنا ہے. موت جب تیرے اوپر آنی ہے, جب تو نے مرنا ہے, مر کے تو میرے پاس ہی آنا نا, تو پھر اللہ کیا کریں گے, جہنم, پھر سیدھا جہنم کے اندر, ڈائریکٹ جہنم کی ٹکٹ سیدھا موٹر وے سے جائے گا سیدھا جہنم کے اندر. ہاں جہنم کے موٹر وے پہ چڑھ جائے گا. تو اس لیے یہ جو صورت تھی یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, تو فرشتہ یہ صورت لے کے آ گیا اور اس میں یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا. اور پورے قرآن پاک میں جو سب سے بلند آیت ہے اور جو ہم لوگوں کے لیے امتیوں کے لیے حوصلہ مند آیت ہے نا, وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی تب خوش ہوں گے جب ہم سب لوگ جنت میں جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہم نے دعا مانگنی ہے اور نماز پڑھنی ہے اور بڑوں کو ریسپیکٹ کرنی ہے اور سب غریب لوگوں کو عیدیں بھی کرنا ہے, اور سب غریب لوگوں کو ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جی یہ تھا آج کا جو ہے نا دانیال کا سبق, اور یہ شاید یہ ویڈیو میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. پتہ نہیں کون لوگ دیکھیں اور اس سے کچھ ہو سکتا ہے سبق لے لیں اور یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ اس لیے آج میں نے ریکارڈ کی ہے. تو گائز آج کا ولاگ جو ہے نا وہ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس کو لائک کریں, کامنٹ کریں, اور گائز اپنے بچوں کو پڑھانے کا ان کو پیار سے آسانی کے ساتھ وہ جس طریقے کی لینگویج میں سمجھتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا سارا کچھ ہمارے لیے ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہے. تو یہ تھا آج کا جو ہے نا ولاگ, اسی ٹاپک کے اوپر تھا. تو گائز ایسے ہے کہ آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے. اوکے گائز, اللہ حافظ.